السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے نماز کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتیں تو بہت سی ہیں۔ روزہ رکھنا بھی عبادت، حج بیت اللہ کرنا بھی عبادت، زکوٰۃ دینا بھی عبادت، لیکن نماز اہم الفرائض ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے۔ اسی لیے خداوند قدوس نے نماز کی اہمیت اور فرضیت کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو، تو کہیں ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو کہیں یوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے رشتہ داروں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم میں 700 مقامات پر نماز کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر نماز جیسا عظیم الشان تحفہ اپنے بندوں کو عطا کیا۔ نماز ہر دور میں ہر امت پر فرض کی گئی۔ کسی امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں اور کسی امت پر کچھ وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، لیکن اس امت پر اعلان نبوت کے 11 سال بعد اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض کی گئی، اور وہ بھی 5 وقتوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا تو اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور لوگوں کو بھی نماز کا حکم دیتے، اور اس نماز کو نماز حاجت کہا جاتا ہے۔ اور قحط سالی کے موقع پر جب پانی کی کمی کا واقعہ پیش آتا تو اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور لوگوں کو بھی نماز کا حکم دیتے، اور اس نماز کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت کا بھی اہتمام فرماتے، اور خاص موقع پر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ حاضر ہوئے۔ ہم سب نوجوان اور نو عمر تھے۔ تقریباً 20 روز تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے۔ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیال آیا ہم سبھی لوگوں کو ہمارے گھر والوں کی یادیں آ رہی ہوں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا، تو ہم سب نے اپنے گھر کا پورا حال بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنے اپنے گھر جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم سب اپنے اپنے ملک جا کر لوگوں کو دین سکھاؤ اور بتاؤ، اور تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طرح تم سب نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو تم میں سے ایک شخص سب سے پہلے اذان کہے، اور تم میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ امامت کرے۔ اب آئیے نماز کے کچھ آداب ملاحظہ فرمائیں۔ نماز سے توجہ ہٹا دینے والی چیزوں سے بچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب نہیں کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو نمازی کو نماز سے غافل کر دے۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں انہیں اس کام سے باز آنا چاہیے، یا ان کی نظریں واپس نہ لوٹ سکیں گی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یا پھر ان کی نگاہیں اٹھا لی جائیں گی۔ نماز کی حالت میں دائیں بائیں نہ دیکھیں اور نہ قبلے کی طرف سے اپنے چہرے کو ہٹائیں۔ حدیث پاک میں 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرغے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی سجدہ کرنے سے، قاعدہ وغیرہ میں کتے کی طرح ہاتھ ٹیک کر بیٹھنے سے، اور لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور صرف اللہ کے لیے پڑھیں، اور اس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں کہ گویا
وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا خشوع اور خضوع نہ ہو تو اس اخلاص کے ساتھ پڑھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز اس طرح سے پڑھے گویا کہ یہ اس کی آخری نماز ہے۔ سخت بھوک میں کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھیں، ٹوپی لگا کر نماز پڑھیں، نماز میں جماعت کی پابندی کریں اور نماز باجماعت پڑھیں۔ نماز کی حالت میں انگلیاں نہ چٹکائیں، بالوں کو نہ سہلائیں اور کپڑوں وغیرہ سے نہ کھیلیں۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے سجدہ جیسی توفیق عطا کی، کیونکہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو بندے سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نماز کے ادا کرنے میں ثواب رکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز کے چھوڑنے میں عذاب رکھا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، کہ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے پتہ کرتے ہیں کہ جہنم کے کس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کے 30ویں پارے میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ویل ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویل کیا ہے۔ تو حدیثوں میں ملتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی خطرناک وادی کا نام ہے کہ جس میں اگر دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی پگھل کر بہنے لگیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔